ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جن کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچہ جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہیں۔ لیکن یہ قوم کہاں قید ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ ہم آج اس ویڈیو میں یجوج مجوج کے پرانے واقعے کو جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے جن کو حکومت دی گئی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب و غریب اور عبرت ناک ہے۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب ہوا تھا، جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، مگر آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا، جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام عین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالا تر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کی۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یجوج مجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد کرتے ہیں اور ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ محققین نے لکھا کہ یجوج مجوج تیسرے بیٹے کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی لوگ ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور تمام رہا کرتے ہیں اور پہاڑ اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ آدمی اور جنگلی جانوروں سمیت سانپ، بچھو اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی، آپ ہمیں یجوج مجوج سے شر سے بچائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا سکوں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی، تانبے جمع کر کے اور لوہے جمع کر کے اس پر لوہے کے تختے بنا دیے، ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا تاکہ خوب آگ کو بھڑکایا جا سکے۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم بنائی۔ اب یجوج مجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکی تھی اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکر ادا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وقتی طور پر یہ دیوار یجوج مجوج سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن ٹوٹ جائے گی اور یجوج مجوج نکل آئے گی۔ حدیث کے مطابق یجوج مجوج قوم روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد توڑنے کے بعد جب یہ بالکل دیوار توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا اصلی وقت آ جائے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، چلو اب ہم یہ دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار دوسرے دن خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت نہایت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یجوج مجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف اتنا فساد مچائیں گے، یہاں تک کہ چشمے بور، تالاب،
کا سارا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا جائیں گے اور زمین کی ہر بلندی اور وادی میں دوڑے لگائیں گے۔ یجوج مجوج کو کون ہے اور وہ دیوار کہاں ہے، اس کے متعلق ہر زمانہ میں علماء کی الگ الگ رائے اور سوالات موجود ہیں۔ اس میں اختلافات کثیر ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے تارا اور منگول یجوج مجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی طریق پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ امریکی اور یورپی قوم جو ہے وہ یجوج مجوج میں سے ہیں، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں بھی انہیں منگول یجوج مجوج کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا اور خوب لوٹ مار کی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یجوج مجوج کی اولاد ہیں، جنہوں نے اہل وسط میں پوری ایشیا پر اپنی حکومت کی۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ عظیم بلند دیوار کہاں ہے جو حضرت ذوالقرنین نے یجوج مجوج سے حفاظت کے لیے بنوائی تھی۔ لہٰذا مختلف ممالک میں پائی جانے والی عظیم تاریخی دیواروں کو یجوج مجوج کی اس دیوار کے ساتھ جوڑا جاتا رہا، جس میں دیواریں چین، جرمنی کی دیوار اور روس کی قرہ وال ساحل میں ہیں۔ لیکن یہ تمام دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ انہیں توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی لوہے اور تانبے کی پلائی دیوار ہے۔ لہٰذا یہ تمام خیالی باتیں ہیں اور یہ دیوار ذوالقرنین کی دیوار کے ساتھ ساختی بناوٹ نہیں رکھتی۔ جدید علماء اور محققین نے یجوج مجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین ایک انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھے، جبکہ روایوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے ذوالقرنین، جس پر آپ نے اسے غصے میں فرمایا، پیغمبروں کے نام پر آپ نے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہوں۔ اس روایت سے یہ صاف ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھے جو ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سورہ کہف کے آیتوں میں لکھا گیا ہے، بے شک ہم نے اسے ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی اور ہم اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا، تو وہ ایک راستہ یہ روانہ ہوئے۔ ان آیت میں لفظ سبباً کو پیش کیا گیا، آسمان پر جھانکنے کا راستہ قرار دیا گیا، جس راستے پر چل کر ذوالقرنین آسمانوں پر گئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی زمین کی طرح اپنی گردار پر گردش کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ حضرت ذوالقرنین اس راستے پر چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں یہ سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں ایک کالے پانی میں ڈوب جاتا تھا، اور تحقیق نے اس کالے پانی کو بلیک ہول کا نام دیا ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے کو بلیک ہول سے ناواقف تھے، اس لیے اسے کالے پانی کا نام دیا گیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے متعلق یہ ذکر ہوا کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو سد یعنی ایک رکاوٹ کے درمیان ایک قوم آباد تھی۔ بہت سارے محدثین کے مطابق سد کا مطلب دو پہاڑ ہے، اور فلکیات میں سد کا مطلب دو گیسوں کے درمیان والی جگہ۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین اس مقام پر پہنچے جہاں ایک قوم آباد تھی، اور یہ قوم انسان نہیں خلائی مخلوق تھے، یعنی ایلین جو خلا میں موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ایک بیریئر بنا دیں تاکہ وہ یجوج مجوج سے محفوظ رہیں۔ اس کے دلائل یہ ہیں کہ انہوں نے سورت میں لفظ ارض استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب زمین نہیں بلکہ مختلف سیارے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقام پر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ارض سے مراد ہماری زمین نہیں بلکہ اس کائنات میں موجود دوسری زمین ہے۔
جہاں انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق آباد ہیں۔ اللہ نے حضرت ذوالقرنین پر خاص و رحم و کرم فرمایا تھا، اور اس وقت جدید ٹیکنالوجی کے باوجود انہوں نے ایسی سادی یعنی بیریئر بنا دیا جو ایٹماسفیئر گیس پر مشتمل تھا، اور یہ لوہے اور تانبے کے پگھلنے سے وجود میں آیا۔ حضرت ذوالقرنین نے سارے سیارے کے گرد ایک دیوار بنا دی جس پر یجوج مجوج آباد تھے، اور اس طرح وہ اس سیارے میں قید ہو گئے۔ کوئی نیا نظریہ نہیں جو صرف آج کی جدید سائنسی علوم کے مطابق بنایا گیا، بلکہ اس سے ملنا جلتا نظریہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ مثلاً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ایک ستارہ سے باندھا تھا، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایسی بات کرنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ ابھی لوگ ایسی باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ذوالقرنین کو جہاں چاہیں وہاں لے جائیں۔ مختصر یہ کہ ذوالقرنین کا یہ سفر نہ صرف خلائی سفر تھا بلکہ یہ وقت بھی ایک سفر تھا۔ آج سائنس کا ہی نظریہ ہے اس طرح کا پورٹل ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف خلا کے دوسرے حصے میں جا سکتے اور سفر کر سکتے ہیں بلکہ وقت میں بھی سفر ممکن ہے۔ عین ممکن ہے یجوج مجوج ایلین ہی ہوں جو کسی دوسرے پلانٹ پر قید ہوں، کیونکہ ہماری یہ دنیا جس کی آبادی کروڑوں اربوں میں پہنچ چکی ہے، اس میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر انسانوں کی موجودگی نہ ہو، اور ایسی کوئی جگہ باقی نہیں بچی جہاں پر انسانوں نے کھوج نہ کی ہو۔ اس طرح پوری دنیا کی کھوج ممکن ہے، لہذا ممکن ہے کہ ایلین ہو سکتا ہے کہ وہ یجوج مجوج قوم ہو، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ یجوج مجوج قوم کو کسی دوسرے پلانٹ میں قید رکھا گیا ہو۔ دوستو، ممکن ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔